بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولیات دے رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے کہانی کی تھی احسان کا بدلہ احسان، جس میں ایک شیر تھا، ایک چوہا تھا اور ایک شکاری تھا۔ تو تھوڑا سا اس کہانی کی ریپیٹیشن کر لیتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ آرام سے دھوپ میں سو رہا تھا، ایک چوہا نکلا اور شیر کے اوپر چڑھ کر اچھلنے لگا۔ شیر کی آنکھ کھل گئی، شیر نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہے نے شیر سے کہا، جنگل کے بادشاہ مجھے چھوڑ دو، میں کسی دن تمہارے کام آؤں گا۔ شیر کو رحم آ گیا اور اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چند دن بعد شیر ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ چوہے نے جیسے ہی دیکھا فوراً اپنے دانتوں سے جال کو اتر ڈالا۔ اب دونوں پکے دوست بن گئے۔ نتیجہ احسان کا بدلہ احسان۔ جی پیارے بچوں، یہ تو ہم نے کر لیا ہے۔ آج آپ کے سلیبس کے مطابق ہم کریں گے والد کے نام، والدہ کے نام، بیمار پرسی کا خط۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے آپ کی نوٹ بک کی۔ تو بچوں اپنی نوٹ بک نکالیے۔ جی تو بچوں، پہلے آپ مارجن لائن لگائیں گے، کم از کم 2 پیجز پہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ آپ لگائیں گے عنوان کی لائن۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں عنوان۔ واو الف وا لام دال ہے دا، والدہ کا بڑیے کے، نون الف نام میم نام، والدہ کے نام، خط بے میم یہ الف یا رے، بیمار پرسی پے پیش رے پر سین چھٹیے سی، پرسی کاف بڑیے کے لام حمزہ بڑیے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ پیارے بچوں، بیمار پرسی کے لیے یعنی کہ حال چال پوچھنے کے لیے نا، بیمار ہیں تو ان کا حال چال پوچھنا ہے۔ عنوان ہے والدہ کے نام خط بیمار پرسی کے لیے، واو الف وا لام دال ہے دا، والدہ کا بڑیے کے، والدہ کے، نون الف نام میم نام، خے تو یہ خط، بے میم یہ الف یا رے، بیمار، پے پیش رے پر سین چھٹیے سی، پرسی کا بڑیے کے لام حمزہ بڑیے لیے، والدہ کے نام خط بیمار پرسی کے لیے۔ چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے کاف میم رے ہے، کمرہ امتحان، میم تے ہے نون ہے الف ہا نون، امتحان، آگے آئے گا کوما، کمرہ امتحان۔ یہاں پہ بیسیکلی تو ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں لکھیں گے۔ ہم چونکہ ایک ایگزام اسکیجول میں ہوتے ہیں، اسکول میں پیپروں میں بورڈ میں بیٹھنا ہوتا ہے ہم نے، تو ہم کسی چیز کو پرومیننٹ نہیں کرتے، ہم لکھتے ہیں کمرہ امتحان۔ جیسے ہم درخواست کے اینڈ پہ اپنا نام نہیں لکھتے، اسی طریقے سے کاف میم رے ہے را، کمرہ الف میم تے ہے الف ہا نون، امتحان، کمرہ امتحان۔ مورخہ، میم و مو رے خے ہے خا، مورخہ، مورخہ کہتے ہیں جی یعنی کہ تاریخ کو۔ اس کے بعد کوما، مورخہ 30 جولائی 2020، 30 جولائی یا جو آج کی ڈیٹ ہے وہ لکھ لیں، مورخہ 30 جولائی 2020۔ اس کے بعد شہر لکھیں گے، لام الف لا ہے واو رے، لاہور، اس کے بعد کوما، لام الف لا ہے واو ہو رے، لاہور، کوما، کمرہ امتحان، اس کے بعد کوما،
مورخہ 30 مورخہ کے بعد کوما آئے گا 30 جولائی 2020 لاہور، اس کے بعد کوما. یہاں جولائی کے فوراً بعد بھی کوما آئے گا. مورخہ کے بعد بھی کوما اور 30 جولائی کے بعد بھی کوما. مورخہ 30 جولائی 2020 لاہور. درمیان میں کر کے آپ لکھیں گے پے یہ الف یا، پیا رے چھوٹی یہ ری پیاری، الف میم چھوٹی یہ می امی، جیم الف جا نون جان. پے یہ الف جا رے چھوٹی یہ ری پیاری، الف میم چھوٹی یہ می امی، جیم الف جا نون جان پیاری امی جان. علی مد آ پے آپ، علی مد آ پے آپ کاف الف کا، آپ کا خے توئیں خط، آپ کا خط میم زیر لام الف لا ملا، آپ کا خط ملا. پیڑے ہے پڑھ، کاف رے کر پڑھ کر پریشانی، پے رے یہ شین الف شا نون چھوٹی یہ نی پریشانی پڑھ کر پریشانی. ہوئی ہے واو ہو حمزہ چھوٹی یہ ای ہوئی پڑھ کر پریشانی ہوئی. کاف ہے کے پڑھ کر پریشانی ہوئی کے. علی مد آ پہ آپ، آپ کا واو کو، آپ کو بے خلف خا رے بخار، بے خلف خا رے بخار، ہے بڑھئے ہے آپ کو بخار ہے. آپ کا خط ملا پڑھ کر پریشانی ہوئی کہ آپ کو بخار ہے. علی مد دا پہ آپ، بے الف با کاف الف کا، عین دال گاف چھوٹی یہ گی باقاعدگی، بے الف با کاف الف کا، عین دال گاف چھوٹی یہ گی باقاعدگی. آپ باقاعدگی، باقاعدگی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ روزانہ روٹین سے. سین بڑھئے سے یعنی کہ جس میں کسی چیز کسی دن کا ناغہ نہ ہو. آپ باقاعدگی سے دوا لیں، دال واو الف وا دوا لیں، لام یہ نون گنہ لیں دوا لیں. آپ باقاعدگی سے دوا لیں. آپ کا خط ملا پڑھ کر پریشانی ہوئی کہ آپ کو بخار ہے. آپ باقاعدگی سے دوا لیں. الف زیر نون ان، شین الف شا حمزہ انشاء اللہ، الف لام لام ہے اللہ، انشاء اللہ اگر اللہ، انشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. جیم لام دال جلد، جیم لام دال جلد. سواد ہے تے صحت جلد صحت، یہ الف یا بے یاب جلد صحت یاب. ہے واو ہو، جیم الف جا حمزہ یہ نون گنہ ہو جائیں گاف چھوٹی یہ گی. انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی. میں جلد ملنے آؤں گا، میم یہ نون گنہ میں، جیم لام دال جلد میں جلد، میم لام نون بڑی نے ملنے، علی مد آ حمزہ واو نون گنہ میں جلد ملنے آؤں گا گاف الف گا فل سٹاپ. آپ کا خط ملا پڑھ کر پریشانی ہوئی کہ آپ کو بخار ہے. آپ باقاعدگی سے دوا لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی، میں جلد ملنے آؤں گا. اب آپ نے اس کے نیچے درمیان میں کر کے لکھنا ہے گاف گھر پر سب کو سلام. گاف ہے رے گھر، پیرے پر گھر پر، سین بے سب
گھر پر سب کا واو کو گھر پر سب کو سین لام الف لام میم سلام گا فیرے گھر پیرے پر سین بے سب کا واو کو سین لام الف لام میم سلام گھر پر سب کو سلام علمت دا پہ آپ کاف الف کا آپ کا بے یہ ٹیلفٹا بیٹا آپ کا بیٹا اگر بچی خط لکھ رہی ہے تو وہ لکھے گی آپ کی بیٹی کاف چھٹی کی بے یہ چھٹی ٹی بیٹی تو اوپر بھی پھر وہ اگر بچی خط لکھ رہی ہے تو وہ اوپر یہاں لکھے گی ملنے آؤں گی گا نہیں آئے گا گی آپ کا بیٹا اس کے بعد آئے گا کوما آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا الف بے جیم نام نہیں لکھنا آپ نے کیا لکھنا ہے الف بے جیم یہ آپ کا خط کا طریقہ کار ہے 3 کلاس آپ لوگ فرسٹ ٹائم خط لکھ رہے ہیں پہلے 2 کلاس میں آپ درخواست کرتے تھے لیکن خط آپ نے فرسٹ ٹائم کیا ہے تو پیارے بچوں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خط کا بھی تقریباً طریقہ کار جو ہے وہ درخواست جیسا ہی ہوتا ہے تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی ہے جس چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں اور اچھے طریقے سے اس کو آبزرو کر کے اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ خط کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور پیارے بچوں خط کس لیے لکھا جاتا ہے پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ موبائل فون جو آج آپ بچوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں نا موبائل فون تو کیا PTCL فون جو ہوتا ہے نا تار والا فون وہ بھی کسی گھر میں ہوتا تھا اور اس سے پہلے کا بھی جو دور تھا نا جب بالکل ہی فون نہیں ہوتا تھا تو لوگ کس طرح بات چیت کرتے تھے لوگ خطوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے ایک دوسرے کو خط بھیجا کرتے تھے ٹھیک ہے ڈاکیا خط لے کے آتا تھا کسی بیٹے نے ماں کو خط لکھ دیا ہے یا بیٹی نے بابا کو خط لکھا ہے یا چچا کو خط لکھا ہے یا کسی نے اپنی پھپھی کو یا کسی نے اپنے بہن بھائی کو جو ہے اس وقت فون نہیں ہوتے تھے تو خط لکھ کر ہی جو ہے ایک دوسرے کا حال چال جو ہے پوچھا جاتا تھا اور ایک دوسرے کو شادی بیاہ پہ جو انوائٹ کیا جاتا تھا وہ بھی خطوں کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا پیارے بچوں اسپیشل اس خط کو لے کے کون جاتا تھا ڈاکیا ظاہری بات ہے وہ بھی سفر کر کے جاتا تھا تو ان دنوں میں نا کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا تھا بات چیت کرنے کا اس وجہ سے جو ہے خط کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کی جاتی تھی پہلے کافی دن لگ جاتے تھے خط پہنچنے میں اس کے بعد پھر کافی دنوں بعد دوسرے کا جواب آتا تھا فوراً اب ہم کیا کرتے ہیں فون اٹھاتے ہیں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ہیلو فوراً آگے سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا خط لکھا جاتا تھا اور خط کا جواب بھی کافی دنوں بعد جو ہے وہ موصول ہوتا تھا تو یہ کیا ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ ٹیلی فون آ گیا ٹیلی فون تار والا فون جو ہے وہ بھی کسی کے گھر میں ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ پھیلتا گیا وہ کافی زیادہ لوگوں کے گھروں میں وہ آتا گیا آہستہ آہستہ خط کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا چلا گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ختم نہیں ہوا خط کا سسٹم اس کے بعد اب موبائل فون آ گئے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم موبائل کے ذریعے بات کر لیتے ہیں یا ہم ٹیکسٹ میسج کر دیتے ہیں اب دیکھیں میسج کا مطلب کیا ہوتا ہے میسج کا مطلب بھی پیغام ہوتا ہے تو یہ خط کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم پیغام بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں اب خط لکھنے کی ایک نیا طریقہ آ گیا ہے جسے ہم میسج بولتے ہیں تو لیکن اس کے باوجود آج کل بھی جو ہے وہ خطوں کا بہت کم رہ گیا ہے باہر کے ممالک میں اکثر جن کے بہن بھائی یا کوئی رہتا ہے تو وہ خط کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں آج کل بھی کرتے ہیں لیکن اب بالکل کم ہے تو بیٹا میں نے آپ کو خط کی ڈیفینیشن بتا دی کہ بیسیکلی خط ہے کیا چیز تو یہ آپ کے جو لیسن آپ کا جو فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں آپ کا فرسٹ ٹرم میں ایک ہی خط ہے آپ نے خط لکھنا ہے اپنی والدہ کو یعنی کہ اپنی امی کو مما کو والدہ کے نام خط لکھنا ہے بیمار پرسی کے لیے بیمار پرسی کا مطلب ہے کہ آپ کی مدر بیمار ہے آپ نے ان کا حال چال پوچھنے کے لیے خط لکھنا ہے کہ آپ دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں وہاں سے آپ اپنی امی کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم رپیٹ کرتے ہیں کمرہ امتحان مورخہ 30 جولائی 2020 لاہور پیاری امی جان آپ کا خط ملا پڑھ کر پریشانی ہوئی کہ آپ کو بخار ہے آپ باقاعدگی سے دوا لیں دوا ہوتا ہے میڈیسن دوائی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا جلد صحت یاب ہو جائیں گی صحت یاب یعنی کہ جلدی آپ ریکور ہو جائیں گی تندرست ہو جائیں گی میں جلد ملنے آؤں گا یعنی کہ بہت جلدی جب کچھ جیسی ٹائم ملا میں آ جاؤں گا گھر پر سب کو سلام آپ کا بیٹا علی بیجیم اگر لڑکی ہے تو وہ لکھے گی آپ کی بیٹی علی بیجیم اور یہاں پہ وہ لکھے گی ملنے آؤں گی ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس خط کو جو ہے وہ کاپی پہ نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے اس کے بعد یاد کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ایکسٹرا رف کاپی پہ زبانی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے
بار بار کرنی، کیونکہ خط آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے 3 کلاس کے لیے، تو بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کے فرسٹ ٹرم ایگزام بہت قریب ہیں اور آپ کے اسکول بھی جلد کھلنے والے ہیں، تو یہ جتنا کام آپ کو کروایا جا رہا ہے یہ تمام کا تمام آپ کو فرسٹ ٹرم ایگزام میں شامل ہے۔ تو پیارے بچوں، اس تمام کام کو جو اب تک کروایا جا چکا ہے اور جو آگے کروانا ہے، سارے کام کو آگے ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جائیں، پریکٹس کرتے چلے جائیں، تاکہ آپ کو امتحانات میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے ٹاسک کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔